السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج بڑی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو آئی میرے پاس. صبح صبح تقریباً 6 ساڑھے 6 بجے میرے ایک دوست ہیں مرزا شوق حسین، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور اس ویڈیو میں بڑی انٹرسٹنگ ایک کہانی تھی. اور میں آپ کو اس وقت اسی ویڈیو کے حوالے سے ایک حیران کن سیر کروانا چاہتا ہوں. یہ سفر جو ہے کسی مشین کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ ہماری تاریخ کے ان لمحات کے ذریعے ہوگا جہاں ہر بڑی ایجاد پر زبردست ترقی، لیکن اس سے پہلے خوف، بے انتہا نفرت اور شدید مخالفت کا وہ ترقی جو ہے نشانہ بنی. دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو میں یاد کراؤں کہ پرنٹنگ پریس لے لیں. جب گنٹنبرگ نے 15ویں صدی میں اس انقلابی ایجاد کو دنیا کے سامنے پیش کیا نا، تو اس کا خیال تھا کہ وہ علم کی روشنی پھیلا رہا ہے. لیکن چرچ کے لوگ سمجھے یہ بدعت کو پھیلائے گا. ماہرین تعلیم کو لگا کہ لوگ سوچنا چھوڑ دیں گے اور کتابیں ہاتھ سے لکھنے والے کاتب سمجھے کہ ان کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ علم کو ہی ختم کر دے گا. لگتا ہے نا جانی پہچانی بات آپ کو کوئی. آگے بڑھیں. یعنی جب مکینیکل لوم آئی، تو یہ لوم جو کپڑا بناتی ہے نا، خود کار کپڑا بننے والی مشین جو ہے، تو انگلینڈ کے مزدوروں نے اس پہ شدید احتجاج کیا اور کئی جگہوں پہ انہوں نے جا کے مشینز کو توڑ ڈالا. یہ لوگ بے وقوف نہیں تھے، بلکہ بہت ہی ہنرمند کاریگر تھے، وہ اپنے ہنر کو مٹتا ہوا دیکھ رہے تھے. آپ دیکھیں کہ ترقی جب حملہ محسوس ہو تو احتجاج تو جنم لیتا ہے. جب ریل گاڑی متعارف ہوئی تو لوگ سمجھے کہ انسان 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گا تو اس کا اپنا جسم پھٹ جائے گا. اور کچھ کسانوں کو تو یہاں تک خوف تھا کہ ان کی گائے بھینسیں ڈر جائیں گی اور وہ ڈر کر دودھ نہیں دیں گی، یا دودھ دیں گی تو خراب دودھ ہوگا، پھٹا ہوا دودھ ہوگا. کچھ زمینداروں نے تو پٹری بچھانے سے روکنے کی بھی کوشش کی، وہ آگے دھرنے دے کے بیٹھنا شروع ہو گئے. اور آج ہم کو صرف یہ پریشانی ہے کہ ٹرین لیٹ کیوں ہو رہی ہے، تیز کیوں نہیں چل رہی، ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچ رہی. اپنے گھر کی بات کر لیں. پریشر کوکر جب آیا تھا تو مجھے یاد ہے، میں بڑا چھوٹا تھا، تو ہماری جو اس وقت کی بزرگ خواتین تھیں، انہوں نے اس کو بڑا خطرہ سمجھا. کچھ کو لگا کہ یہ تو کینسر کر دے گا، اور اس وقت نہ کسی کو کینسر کا پتا تھا نہ پریشر کوکر کا پتا تھا، لیکن ان کو یہ تھا کہ کینسر ہو جائے گا. کچھ کو لگا یہ پھٹ جائے گا اور مرنا شروع ہو جائیں گے کچن میں لوگ. بہت سی مائیں بہنیں تو اس کو شیطانی مخلوق سمجھتی تھیں جو ہمارے باورچی خانوں میں قبضہ کرنے آ گیا تھا. اور اسی طرح جب گیس آئی تو لوگوں نے کہہ دیا اس میں تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا. کھانے کے تو اصل سمیل آتی ہے جو مٹی کی ہانڈی میں بنے اور وہ لکڑی کے اس کے اوپر بنے، ٹال کے اوپر، یا ڈک جو کٹ کے آتی تھی پہلے ہر گھر میں. اب آپ بنا ہی نہیں سکتے اس پہ. اب سنیں، لاؤڈ سپیکر جب آیا نا پہلی باری اور تم مسجدوں میں لایا گیا تو کئی مولوی حضرات نے اسے شیطان کی آواز قرار دے دی. اور یہ میں کو مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ خدا کے گھر میں نہیں بجنا چاہیے انہوں نے کہا. مگر آج آپ دیکھیں اسی لاؤڈ سپیکر کی بدولت 5 وقت کی اذان جو ہے ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے. اسی لاؤڈ سپیکر کی بدولت رمضان ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، کوئی بھی اپنا ایسا تہوار ہو ہمارا جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہو، تو وہاں کی عبادت وغیرہ جو ہے اور تلاوت جو ہے قرآن پاک کی، وہ ہمارے کانوں تک آتی ہے، جس کو سب نے پہلے شیطانی عمل کہہ دیا تھا. بجلی کا بلب، یاد کریں کہ لوگوں نے اس سے خطرہ اتنا بڑا قرار دیا، انہوں نے کہا اس سے آگ لگ جائے گی. پنکھا، ایشیا کے کچھ حصوں میں تو لوگوں کو یہ لگا کہ یہ ہوا سے موت دے دے گا ان کو. یعنی اور یہاں تک لوگ کہتے تھے کہ یہ چلتے چلتے گرے گا، چھت کو توڑ دے گا. ہماری تو چھتیں کچی ہیں، اس وقت تو مٹی کی چھتیں ہوتی تھی. لینٹر اسی طرح کا ہوتا تھا کہ لکڑی کے گارڈر پڑتے تھے، اس کے اوپر مٹی ڈال کے وہ چھت بنا لیتے تھے. ان کا یہ تو گرے گا، موت آئے گی، اور اس سے پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. اور اس ہوا جب تیز دے گا تو سانس آنا بند ہو جائے گا، انسان کی ناک سے سانس نہیں آئے گا. بہرحال اب آپ یہ دیکھیں کہ الزام لگا اور اوپر سے سائیکل آ گئی.
اب سائیکل جو تھی یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سواری تھی، لیکن پہلے منع ہو گیا کہ خواتین مت چلائیں، اور آپ یعنی انگریز خواتین کو دیکھیں اگر پرانی تصاویر، تو جسے ہم کہتے ہیں کینچی سائیکل، وہ کینچی سائیکل چلاتی تھی، کیونکہ الزامات یہ لگتے تھے کہ سائیکل چلانے سے خواتین کی بے حرمتی نہ ہو جائے اور ان کی صحت نہ خراب ہو جائے، اور ان کے جو نیچرل ان کے سائیکلز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہمارے سامنے، ہماری دیکھا دیکھی انٹرنیٹ آ گیا۔ انٹرنیٹ آیا تو ایک وبال آ گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو نوجوانوں کو بگاڑ دے گا، تباہ کر دے گا، شادیاں توڑ دے گا، دونوں افیئر شروع ہو جائیں گے، حکومتیں گرا دے گا۔ شاید کچھ باتیں سچ بھی ہوں، لیکن اسی انٹرنیٹ نے ہمیں علم بھی دیا، اسی انٹرنیٹ نے ہمیں تعلیم بھی دی ہے، اسی انٹرنیٹ نے ہر چیز کو ہمارے پہنچ میں بھی کر دیا، ہمیں ایک دوسرے سے جوڑا بھی۔ آپ فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، آپ جو مرضی ہو، انٹرنیٹ ہو، وائی فائی ہو، اس کی وجہ سے آپ کنیکٹڈ بھی ہیں لوگوں سے۔ ہمارے روزگار کے نئے دروازے کھول دیے اس نے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ انسانی تخلیق کا خاتمہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطرہ کسی ایجاد سے، جس یعنی سے ہوتا ہے انسان کو۔ آج سب سے بڑی ایجاد جو ہے ہماری زندگی میں جو آئی ہے وہ اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور یہ آج کی سب سے بڑی بحث ہو رہی ہے۔ ایون ایلون مسک جیسے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے خطرہ، اور اسے پتہ نہیں کتنی جابس ختم ہو جائیں گی۔ مصنوعی ذہانت تو نہیں شاید ہماری جابس ختم کرے، لیکن ہماری ناسمجھی، ہمارے استعمال اور ہمارے لیک آف قوانین جو ہیں وہ ضرور ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی جتنی بھی نئی ایجادات ہوتی ہیں نا، یا ٹیکنالوجی آتی ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑنا پڑے گا، یہ عادت ہمیں ختم کرنی پڑے گی۔ ذرا سوچیں، اگر پرنٹنگ پریس پہ پابندی لگ جاتی اور وہ نہ عام ہوتا، اگر ریل کار یا ریل گاڑی بند ہو جاتی، اگر پریشر کوکر نہ ہوتا، لاؤڈ سپیکر حرام قرار دے دیا جاتا، تو نہ آج میں بات کر رہا ہوتا اور نہ ہی آپ میری بات سن رہے ہوتے۔ ایک اور نیا زاویہ اپنانا پڑے گا آپ کو۔ جب بھی کچھ نیا دیکھیں تو اسے پہلے سمجھیں، پھر پرکھیں اور پھر اپنائیں۔ شاید آپ کو ابھی جو چیز شیطانی لگ رہی ہو وہی آپ کی زندگی بدلنے والی ہو، اور اس میں اہلیت ہے کہ وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں بار بار یہ سکھاتی ہے کہ جسے ہم تباہی سمجھتے ہیں وہ اکثر ترقی کا بیس ہوتا ہے۔ تو آج وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں نوجوان جو ہیں وہ اے آئی کو جانتے ضرور ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہر ایک کو پتا ہے، اور یہ بز ورڈز ہیں۔ میں جتنے ینگسٹرز کو ملتا ہوں کہتے ہیں کہ جی میں تو اے آئی میں کر رہا ہوں، اے آئی میں کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں اے آئی میں؟ یہ نہیں پتا کسی کو۔ ان کا خیال ہے کہ وہ 2 سال جس طرح گریجویشن ہوتی ہے اس طرح کوئی جائیں گے، ان کو ڈگری ملے گی، اس کے بعد ان کے گھر میں منی پلانٹ لگ جائے گا اور اس میں سے نوٹ نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ پلانٹ خود ہی نوٹ پھینکتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اے آئی کی 50,000 ایپلیکیشنز ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، اور آپ کو وہ سمجھنا پڑے گا، کسی پہ دسترس حاصل کرنی پڑے گی، اور پھر آپ اس پہ جو ہے آگے چل سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں، میں اپنی زندگی کا آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ جب میں نے پہلی جاب کی تھی تو پہلی جاب میں اس وقت ٹیلیکس مشین ہم یوز کرتے تھے، اور بڑی مجھے مہارت تھی اس بات پہ کہ میں ٹیلیکس جو ہے وہ بڑی تیز ریئل ٹائم میں بھیج سکتا تھا ٹائپ کر کے۔ پھر آ گیا جی الیکٹرک ٹائپ رائٹر۔ الیکٹرک ٹائپ رائٹر کو ہم لوگ سمجھتے تھے یہ جن ہے۔ اس کے بعد آئی بی ایم کا وہ بال ٹائپ رائٹر آ گیا۔ اس کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ اریز بھی کر دیتا تھا۔ تو ہم کہتے تھے اس سے بڑا ٹائپ رائٹر کیا ہوگا یار، کہ تو اریز کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آ گئی فیکس مشین۔ فیکس مشین کے بعد آ گیا کوموڈور 64۔ وہ فلاپی ڈسکیں لگتی تھیں، ہر وقت ہی وائرس آیا ہوتا تھا اس میں، ہر وقت ہی ایک کمپنی میں، کسی بھی کمپنی میں ایک آئی ٹی والا ہوتا تھا جو وائرسز کو ہی ختم کر رہا ہوتا تھا۔ پھر وہ چھوٹی ڈسکیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد اب میرا فون جو ہے یہ ان سارے کمپیوٹرز سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہو سکتا ہے جس لیپ ٹاپ پہ میں اس وقت یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، وہ لیپ ٹاپ جو ہے جو ان کمپیوٹرز سے، وہ جو ایک ایک کمرے کے سائز کے تھے، جن کی وجہ سے ناسا نے چاند پہ انسان کو اتارا، یہ اس سے بھی زیادہ پاورفل کمپیوٹرز اب ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر پھر رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو عادت ڈالیں،
بدلنا سیکھیں. لوگوں نے مجھے کہا کہ بچوں کو فونز نہیں دینے. میرے بچے جب چھوٹے تھے میں نے ان کو فونز دیے، لیکن میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ فون کا استعمال کیا ہے. اور جب اے لیولز کے ایگزام دے رہے تھے اور اے لیول کے بعد جب کالجز میں تھے تو انہی فونز کے اوپر ان کی اسائنمنٹس بھی ہو رہی تھیں اور وہ کر رہے تھے. وہی ان کے لیے لیپ ٹاپ کا، آئی پیڈ کا نعم البدل بھی تھا. تو سوچئے گا، ہر آنے والی چیز کے خلاف مت ہو سکتا ہے وہ ہماری زندگی، ہماری سوچ، ہمارا رہن سہن سب کچھ بدل دے. اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس از جسٹ دیئر فار اس. ہم آنکھیں بند کر لیں یہ ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم آنکھیں کھول لیں اور اس کو سمجھنا شروع کریں تو ہم اپنی زندگی میں فرق ڈال سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.